اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم. لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر. آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے، دنیا نعت میں یا نعتی ادب میں یا نعتیہ میدان میں ایک بہت بڑی قد آور شخصیت، محقق، اسکالر، معروف تذکرہ نگار، معروف شاعر اور دیگر درس و تدریس اور اس کے حوالے سے بے شمار آپ کا کام ہے. اور سب سے اہم کام جو آپ نے کیا ہے وہ اردو نعت پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں اردو نعت کا قیام. اس پہ آپ نے مقالہ لکھا، پی ایچ ڈی کیا انہوں نے. آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور یہ آپ کا مقالہ آپ نے تحریر کیا ہے. الحمدللہ. ناظرین آپ بھی دیکھیں کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اردو نعت پاکستان میں. اردو ادب کب سے شروع ہوا اور اس کے اندر یہ صنف شاعری کے اندر اردو نعتی ادب جب شامل ہوا، اس کا ارتقاء کب سے ہوا، اردو میں نعت گوئی کب سے شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا دور، آپ کے تبع تابعین کا دور، آپ کے بعد میں آنے والے جتنے ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے اردو نعتیہ شاعری میں اپنا کردار ادا کیا. تو یہ آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے خصوصی ہے کہ یہ ایک مستند شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرمائے جنہوں نے اس شعبے میں پی ایچ ڈی کیا ہے. اور جب کوئی شخص کسی شعبے میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو وہ اس کو مستند مانا جاتا ہے. دنیا کی ہر یونیورسٹی، دنیا کی ہر قوم اس کو عزت کا مقام دیتی ہے اور مرتبہ دیتی ہے. آج ہمارے درمیان یہ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب. یہ بہت بڑی شخصیت، ان کا جو کام ہے وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم کام ہے. ہم ان کے کام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے. جی شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سرکار کے نالے پاک کے صدقے میں مجھے اردو نعت پاکستان میں پی ایچ ڈی کی سعادت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. اور اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، واہ، بلکہ یہ سرکار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر میں الوی صاحب آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ کتنے طور پہ 12 سال میں یہ مقالہ جا کے 12 سال کا عرصہ اس میں لگا آپ کو. 12 سال کا عرصہ اللہ لگا، اکبر. اور طرح طرح کے اس میں مسائل آتے رہے، طرح طرح کے آبجیکشن آتے رہے. مگر میں صرف نعت پہ ہی پی ایچ ڈی کر سکتا تھا، میرا موضوع یہی تھا اور میرا اوڑھنا بچھونا یہی تھا. واہ واہ. تو مجھے دیگر موضوعات پر راغب کیا جاتا تھا کہ یہ لے لو یہ لے لو. میں نے کہا نہیں، میں اس کے علاوہ کسی موضوع پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بچپن سے ایک پروگرام یہ تھا کہ اللہ نے اگر توفیق دی، اس کا کرم شامل حال رہا تو میں نعت پہ پی ایچ ڈی کروں گا. واہ. تو الحمدللہ 12 سال کے بعد جب 26 ستمبر 2012 کو مجھے ڈگری ملی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لیا. واہ واہ واہ. اتنی مشکلات، اتنے مسائل، اتنے آبجیکشنز تھے کہ اب یہ کر دیں، اب یہ کر دیں، ایسے کر دیں. اس موضوع پہ لوگوں نے، میں نے کہا اس موضوع پہ کسی نے نہیں کیا. صحیح. اور میں واحد آدمی ہوں گا پاکستان میں جو اس موضوع پہ کرے گا. واہ واہ. مگر وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے اس نے بھی کیا ہے، اس نے. میں نے کہا کسی نے عربی نعت پہ کیا ہے، کسی نے فارسی نعت پہ کیا ہے، مگر اردو نعت پاکستان کے موضوع پہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. واہ پہلی دفعہ. کیا بات ہے. اچھا، پھر الوی صاحب ایک خصوصی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ الحمدللہ یہ صرف اردو نعت پاکستان میں نہیں ہے، اسے مربوط تو آپ بارگاہ رسالت سے کریں گے. واہ واہ، کیا بات.
کیا تو بات. جب تک بارگاہ رسالت میں اپنی جبین نیاز نہیں جھکائیں گے آپ، پاکستان میں کیسے آئیں گے؟ واہ واہ. پاکستان تو بہت بات کی بات ہے، آپ پہلے سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور پھر وہاں اجلہ صحابہ کبار، اجلہ بے شک بے شک. اور خلفائے راشدین بھی خلفائے اس میں راشدین. شامل ہیں، عشرہ مبشرہ شامل ہیں. کیا بات کیا اور بات. ڈاکٹر اسحاق قریشی نے تو یہ تحقیق کی ہے، 280 صحابہ کے اشعار نقل کیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کے. نعت کے 280 صحابہ اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کیا کہنے. نعتیں کہتے تھے. کیوں نہ کہیں آپ کہ دیکھیں. جن کا مداح خواہ خود خدا ہو، ساری بات وہی ہے. کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کی نعت کہی، الحمدللہ. تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پہلا وصاف رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. کیا بات کیا بات. الحمدللہ. بے شک. اچھا، پھر آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جگہ آپ کو نعت نظر بے آئے شک. گی، حضور کا قصیدہ نظر آئے گا. تو جتنے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، الحمدللہ ان تمام نے بارگاہ رسالت میں کسی نہ کسی طور پہ نعتوں کے نذرانے ضرور پیش بے کیے. شک بے شک. اچھا، اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نعت وہ واحد صنف سخن ہے، واحد، کوئی صنف سخن اس کے برابر نہیں ہے، صحیح. کہ جو عہد رسالت سے آپ کے دور تک اور قیامت تک چلتی رہے گی. واہ واہ. اس میں کوئی تعطل نہیں آیا. صحیح. اس میں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کسی ملک میں حالات خراب ہیں تو نعت نہیں ہو رہی. یہ اصل میں پوری دنیا میں نعت ہوتی ہے. واہ. اس کا تعلق نہ زبان سے ہے، اس کا تعلق نہ کسی ملک سے ہے، نہ اس کے حالات سے ہے. سبحان اللہ. کسی زبان میں آپ دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں نعتیں لوگوں نے کہی ہیں، شعراء کرام. بے شک. اور بنیادی حیثیت تو عربی شعراء کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب سلطنت اسلامیہ پھیلنے لگی تو پھر وہ جو صحابہ کبار تھے، صحابہ کرام تھے، وہ دیگر علاقوں میں جانے لگے تو وہاں کی زبانوں پر بھی نعت صحیح. کے اثرات ہونے لگے. وہاں کے شعراء بھی، آپ فارسی شاعری کو دیکھیں آپ، صحیح. تو وہ عربی کے تتبع میں ہے، عربی کے اثرات فارسی پہ ہیں. بالکل بالکل. تو الحمدللہ جتنے کعب بن زہیر ہیں عربی کے شاعر، بے شک. حسان بن ثابت ہیں، ہاں. جو ابتدائی نعتیں تھیں وہ تو سرکار کو دیکھ کے کہی بے شک. جاتی تھی. سرکار سامنے جلوہ افروز ہیں، اور شاعر آپ کے خاندان کے، آپ کے دیگر اوصاف بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ صحیح کے صحیح. رسول موجود ہیں، اور ان کی تو وہ نعتیں پھر دین اسلام کو غلبہ دینے کے لیے اس میں جہاد کا ذکر ہوتا تھا، شجاعت کا ذکر ہوتا تھا اس دور کی نعتوں میں. صحیح. پھر اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد، بظاہر دنیا سے چلے جانے کے بعد، صحیح. پھر نعتوں کی کیفیت تھوڑی سی بدل گئی. وہ اللہ کے رسول کی یادیں جو صحابہ کو تھیں، پھر اس کے حوالے سے وہ نعتیہ شاعری بہت اچھا. شروع ہو گئی. بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے تو اس وقت کیفیات دوسری ہوا کرتی تھی. دوسری ہوا. لیکن جب آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، پھر آپ کی یادیں شامل ہو گئیں. یادیں شامل ہو گئی. کیا کہنے، آپ کیا کے کہنے. اوصاف شامل ہو واہ گئے، واہ آپ واہ. کی سنتیں شامل ہو گئیں. پھر آپ کی تعریف ہونے لگی کہ اللہ کے رسول کیسے فرماتے ایسے تھے. ہاں. کہ واہ واہ. مطلب پھر کیا جلال بات و ہے. جمال کا ذکر ہونے کیا لگا. کہنے کیا کہنے. تو اور میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول کیا کہتے ہیں، زبیر بھائی ایمان تازہ کیجئے اور سنیے اس بات کو. واہ. وہ کہتے ہیں میں 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا. 10 سال سرکار کی میں نے خدمت انجام دی، مگر ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اللہ. تم نے یہ کیوں نہیں کیا. واہ. تو جتنی حدیثیں ہیں اس میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں. صحیح. ایک میں تو جو حضور کی ڈائریکٹ تعریف کی گئی ہے، اور ایک میں یہ آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. تو دونوں کا تعلق سرکار کی نعت سے ہے. واہ. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نعت کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا،
بے شک بہت زیادہ سراہا گیا. اور محمد کے معنی، لفظ محمد کے معنی صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے وہ بھی تعریف کے ہیں بے شک بے شک اور بہت سراہے زیادہ- جانے کے ہیں. بہت زیادہ تعریف، بہت زیادہ تعریف. واہ واہ کیا بات. مبالغے کی حد کیا تک، بات، مطلب جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لا کوئی محدود، حد. لا تعداد، کیا ایسی کہنے. تعریف. واہ واہ. تو اب آپ دیکھیں کہ محمد جو شخص کہہ رہا ہے وہ نعت کہہ رہا نعت ہے. کہہ رہا ہے، کیا کہنے. وہ نعت کہہ رہا ہے. بے جو شک. شخص بھی لفظ محمد اپنے منہ سے ادا کر رہا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اب نعت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی اسٹیج سجا ہو، واہ. کوئی شاعر ہو، واہ. بلکہ جہاں جہاں دنیا میں محمد کہا جس نے جا رہا ہے محمد کہہ دیا اس نے نعت کہہ دی. اس نے نعت کہہ دی. کیا کیونکہ کہنے. واہ، واہ. محمد کا مطلب ہی تعریف تعریف کا کے. ہے. بہت زیادہ سراہا گیا، سبحان بہت اللہ. زیادہ تعریف کیا گیا. سبحان اللہ. تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ محمد نعت ہے اور نعت محمد ہے. نعت محمد. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے منہ میں خاک، اگر کوئی دل سے بھی محمد نہیں کہہ رہا میرے منہ میں خاک، وہ پھر بھی نعت کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ پھر بھی نعت کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے تمام مخلوق جو ہے کہ وہ نعت گو وہ ہے. نعت کہہ رہی ہے. الحمدللہ. نعت گو ہے. میں نے کیا بتایا کہنا. واہ، کہ واہ. نعت خاں کے لیے کہ ٹوپی ہونی چاہیے، کوٹی ہونی چاہیے، اسٹیج ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے. جو شخص صبح اٹھ کے کیا کہنا. بیدار ہو رہا ہے، واہ، واہ. اللہ کا نام لے رہا ہے اور رسول اللہ کا نام لے رہا ہے اور کلمہ طیب پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پہلے اللہ کی حمد کر رہا ہے. صحیح صحیح. اور مولانا حسن رضا نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے اس کے کلمہ طیبہ کے بارے میں، وہ سماعت کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے واہ. تو پھر نام لے وہ حبیب خدا حبیب کا. خدا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نام ایسے نہیں لے سکتا، پہلے اپنی زبان کو اللہ رب العزت کی پاک ہم سے کر لے. پاک کرے گا. بے شک، بے تو شک. جب اللہ کا نام زبانوں پہ آتا ہے تو زبانیں پاک ہو بے جاتی شک ہیں. بے شک. جب زبانیں پاک ہو گئی تو اب وہ نام لے سکتا ہے حبیب خدا کا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کو یہ گوارا گوارا ہی نہیں ہے کہ کہ میرے محبوب کا کوئی نام لے ایسی زبان سے جو پاک نہ ہو. پاک نہ ہو. پہلے میری پہلے نام طہارت سے، ہوگی. میری توحید سے اپنے ہاں. نام کو، اپنی زبان کو پاک کر لو، پاک کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے قابل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا یہ مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نعت عبادت ہے الحمدللہ. یا عقیدت ہے. دیکھیے نعت کا تعلق تو در حقیقت عبادت سے ہی ہے. عبادت سے. ہاں، اور عقیدت بھی ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو عقیدت سے پڑھتا ہوں، کوئی کہے نہیں میں تو عبادت سمجھتا ہوں، تو جی. آپ کیا کہیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جب تک عقیدت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. واہ. عبادت بھی عقیدت سے آتی ہے. عقیدت سے آتی ہے. نماز کا اہتمام کریں آپ تو دل میں عقیدت نماز کی ہوگی آپ کی، واہ. تب عبادت ہو رہی ہے وہ. اور اگر عقیدت سے دل خالی ہے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کبار کے دلوں کو جو بدلا ہے وہ سرکار کی عقیدت سے بدلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم آپ کے جو اردو نعت پاکستان کے حوالے سے اس سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ تو بڑی تفصیل سے فرما دیا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کرام وہ کس طرح نعت کہتے تھے اور کیا ماحول تھا اس وقت. لیکن جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان، تحریک پاکستان جب چلی یا پاکستان جب بن رہا تھا، اس وقت جو اردو کے جو نعت گو شعراء تھے ان کا کیا رول تھا؟ یعنی کہ ہر شخص نے پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کے قیام میں اپنا بھرپور حصہ ادا کیا ہے. لیکن جب ہم اس شعبے کی طرف دیکھتے ہیں، شعبہ نعت کی طرف، کیونکہ شعبہ نعت ایک مکمل ایک پورا ادارہ بن چکا ہے، ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ اس کا کیا کردار رہا پاکستان کی تحریک پاکستان میں یا پاکستان کے قیام میں؟ الوی صاحب، اس کا ایک باب ایسا ہے کہ استحکام پاکستان میں نعت گو شعراء کا حصہ. اچھا، ماشاءاللہ. استحکام پاکستان. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس دور کے جو شاعر تھے 1857 کے بعد جو صورتحال ہوئی، لوگوں کو کہنا پڑا، حالی نے پھر کہہ دیا کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، سبحان اللہ، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے.
تو وہ اجتماعی کیفیت تھی. تو جب بھی اس دور میں جتنی تکالیف مسلمان کو ہو رہی تھیں اور قیام پاکستان کے لیے جتنے قربانیاں دے رہے تھے وہ لوگ، تو اس میں مرکزی کردار جو تھا وہ نعت کا تھا. سبحان اللہ. ہر شاعر بارگاہ رسالت میں استغاثے پیش کر رہا ہے، اللہ. استمدادیے لکھ رہا ہے، استغاثے لکھ رہا ہے. مثال کے طور پر جس حال ہی کی آپ نے مثال دی. میں نے حال ہی کی مثال دی ہے آپ کو. اور علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال ہیں اور دیگر شعراء. اچھا، علامہ اقبال کی نعت جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے، مگر ان کی ہر شاعری میں سرکار کی محبت اور نعت موجود کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آپ دیکھ لیجئے. کیا بات ہے. اچھا، پھر اس سے بھی بہت آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث. واہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا بات ہے. عالم ہے فقط مومن جاباز کی جاباز کی میراث، اور مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. صاحب لولاک. کہتے ہیں مومن نہیں وہ. اس کا جس کا لنک وہاں نہیں ہوگا ختم ہو گئی بات. کیا وہ کہنے، کیا کہنے. یہ علامہ اقبال کا نظریہ واہ ہے واہ. کہ مومن نہیں وہ صحیح. جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ پھر مومن بھی نہیں ہے. مومن بھی نہیں ہے. اور واہ واہ. حضور سے نسبت ضروری ہے مومن کے تو لیے. یہ تحریک پاکستان میں اردو شعراء کا، نعتیہ شعراء کا کردار رہا. ہاں. اچھا، جب قیام پاکستان بن چکا، اس کے بعد کے جو شعراء ہیں انہوں نے جو شاعری لکھی ہے اس میں بھی بڑا ادب، بڑا لحاظ ہمارے جو اسلاف کے جو نعتی ادب تھا اس سے منسلک نظر آتی ہے. لیکن حال ہی میں جیسے ہم 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں آتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی رونما ہو گئی. تو اس کی کیا ماحول نے اس پہ اپنا اثر چھوڑ دیا؟ کیا آج کل کے جو ہمارا ماحول چل رہا ہے اس کا اثر نعت یا شاعری پر بھی پڑ رہا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی 3 نسلیں، ایک تو وہ جنہوں نے پاکستان بنایا، صحیح، تو الحمدللہ ان کی نعتیں اس مارکے کی، پھر پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور وہ آسودہ لحد یہیں ہوئے. ایک تو وہ نسل ہے ہماری، اور ایک وہ نسل ہے جو پاکستان میں جوان ہوئی، تو اور ایک اس کے بعد کی نسل ہے جس میں ہم لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. بعد کی. تو 3 نسلیں ہمیں دستیاب ہوئی. اور میں 3 نسلوں کی ایک خصوصیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی جو نسل تھی قیام پاکستان سے پہلے والی، الحمدللہ وہ جو ان کے ہاں طور و طریقے تھے اور جو ادب و احترام تھا وہی ان کی بعد کی نسل نے قبول کیا، اڈاپٹ کیا انہوں نے. بالکل کیا. ٹھیک ہے. اور پاکستان بننے کے بعد محبت میں شدت آ گئی. محبت میں شدت آ گئی کیونکہ یہ خطہ، یہ علاقہ جو تھا وہ اللہ کے رسول کے نام پر بنا تھا. بے شک. اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان. کیا لنک دیا آپ نے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو وہ شاعر اور زیادہ شدت سے پاکستان سے محبت کرنے لگے. یہ جو اسٹیٹ ہے یہ نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل ہوا، تو اور اس میں جو ہے کہ محبت بڑھ گئی اور بڑھ گئی. اچھا، پھر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا بہت بعد میں آ کے، 70s میں نہیں، 70s میں تو وہ لوگ موجود تھے، پھر 80s میں بہت اچھا رہا. اور یہ جو پھر یہ 2000 والا سلسلہ جو چلا ہے، یہاں سے نعت میں کچھ تبدیلیاں آ گئی بظاہر. مگر الوی صاحب یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ جو صحیح نعت کہنے والے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، وہ نعت کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. اب صحیح والے کون ہیں، دوسرے کون؟ میں عرض کر رہا ہوں اب نعت میں زیادہ تر خواہشات آ گئیں، تمنائیں آ گئیں، اور اپنی ذات شامل ہو گئی. اپنی ذات، مجھے یہ مل جائے، میں یہاں چلا جاؤں، میں وہاں آ جاؤں، یہ ہو گیا. نمود و نمائش اس میں زیادہ آ گئی. مگر جو نعت ہے وہ اللہ کے رسول کی تعریف ہے. یعنی کہ اس کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. نیت پہ شک نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اسے سرکار دو عالم کی تعریف کرنی چاہیے. اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں جو ہے وہ پس پشت رکھی جائیں، ذیل میں رکھی جائیں، مگر مرکزی حیثیت جو ہے وہ اللہ کے رسول. یہ میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک محقق ہیں، اسکالر ہیں آپ، اور آپ کا کام بھی تحقیق کرنا ہے.
تو آپ ابھی بھی تحقیق کر رہے ہوں گے, آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے جو ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے, جو وقت چل رہا ہے, اس کو بھی آپ بڑی باریک بینی سے اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بصری اور سمعی دونوں چیزوں میں سامنے چیزیں آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے اگر ابھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں نعت کے اندر, تو پھر وہ کیا چیز دیکھے گا؟ یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, یہ نیا رخ دیا ہے آپ نے. آج آپ یہ سن کے اٹھیے یہاں سے کہ اتنے لڑکے اور لڑکیاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اچھا پاکستان اور ہندوستان میں, شعبہ نعت میں, شعبہ نعت میں, اور 4 تو میری نگرانی میں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ سن لیجئے آپ. اچھا, ہاں, تو جس نے نعت میں پی ایچ ڈی کیا ہو یا جس موضوع پہ بھی پی ایچ ڈی کیا ہو وہ کرا سکتا ہے. صحیح. تو 4 تو ایسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو زیر نگرانی میری زیر نگرانی میں جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ تو میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں, مگر جو بڑے لوگ ہیں ان کی نگرانی میں کئی لوگ کر رہے ہیں. اور پھر ایک میرا مقالہ تھا جو آرٹس کونسل میں 8ویں عالمی اردو کانفرنس منعقد ہوئی وہاں پہ, اس میں نے پڑھا تھا جامعات میں ہونے والے پی ایچ ڈی کے مقالے. صحیح. میرا موضوع یہی تھا, اور اس میں نے بتایا کہ پاکستان اور ہندوستان میں کتنے نعت کے موضوع پہ پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں. تو آپ ایمان بھی تازہ کیجئے, سب سے پہلا پی ایچ ڈی رفیع الدین اشفاق نے 1955 میں ناگپور یونیورسٹی بھارت سے سب سے پہلا پی ایچ ڈی کیا 1955 میں. پھر 1976 میں اردو اکیڈمی سندھ نے کراچی نے 1976 میں اس کتاب کو شائع کیا. پھر پاکستان میں سب سے پہلا پی ایچ ڈی جو کیا اس کے بعد وہ ڈاکٹر ریاض مجید نے کیا فیصل آباد والا, بہت بڑا نام. جی ہاں. اور تیسرا پی ایچ ڈی کیا ڈاکٹر آسی کرنالی نے. پھر تو تانتا بن گیا اور سلسلے چلتے رہے. اور ابھی جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر شاہ محمد تبریزی صاحب نے عربی عہد کی نعتیہ شاعری پہ پی ایچ ڈی کیا. پھر میرے بعد اسی دور میں ڈاکٹر افضال احمد انور نے فیصل آباد سے پی ایچ ڈی کیا. یہ سب نعت کے موضوعات بتا رہا ہوں. پھر ہمارے ایک دوست ہیں, ساتھی ہیں ہمارے, محمد طاہر قریشی صاحب. اچھا. انہوں نے کراچی سے پھر اس موضوع پہ کیا. اچھا. نعت کے موضوع. ماشاءاللہ. اچھا. پھر ڈاکٹر عزیز احسن نے تنقید کے موضوع پہ کیا. اب یہ سلسلہ بندھا ہوا ہے اور بے شمار لوگ اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں. اور الوی صاحب دن رات فون آتے ہیں کہ ہمیں کون سا عنوان ہمارے لیے بہتر ہوگا. اچھا. تو آپ سمجھ لیں کہ حمد, نعت, سلام اور مناقب, یہ سب نعت کے ذیل میں آتے ہیں. بے شک, یہ سب نعت کے ذیل میں آتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی 1-2 حمدیں کہی ہوں گی یا 1-2 مناقب کہی ہوں گی, مگر نعت کثرت سے کہی ہیں. تو جتنے نعت کے دیوان ہیں یا نعت کے مجموعے ہیں اس میں آپ بے شمار حمدیں بھی دیکھ لیں گے اور مناقب بھی دیکھ لیں گے اور صلاۃ و سلام بھی دیکھ لیں گے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہے گئے ہیں. صحیح. الحمدللہ. تو یوں ہم سمجھ لیں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں پی ایچ ڈی شعبہ اردو نعت کے موضوع پر کر رہے ہیں. لیکن بات پھر وہیں پر آتی ہے کہ اتنے لوگ ہمارے اس وقت کر رہے ہیں, لیکن اس میں تنقید بھی ہو رہی ہے اور اس کی حمایت میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں. لیکن ایک اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبہ میں یہ جو ابھی جو نعتیں آ رہی ہیں اس میں بہتری نہیں ہو رہی. اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی گانے کی دھن پر جو ہے نا کوئی گانا سن لیا اور اس میں انہوں نے لکھ دیا, لکھنے کے بعد اس نعت خانے پڑھ دیا, تو اس کو کوئی جانچ پڑتال کا کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوٹ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو پھر اتنے لوگ مل کے یہ کام کریں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, بہت اچھی بات ہے یہ. اور چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے. اچھا, وہ نعت ہی نہیں, کوئی بھی ہمارے یہاں ملک کا شعبہ ہو اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, مگر اس میں ہونا چاہیے. اس میں ہونا, کیونکہ یہ ہونا چاہیے. یہ شاعری نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے, بلکہ یہ عقیدت اور عبادت شاعری نہیں ہے. یہ شاعری نہیں ہے اور یہ عام شاعری ہے نہیں. صحیح.
یہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جو ہے نذرانہ عقیدت ہے. صحیح. اور اس میں جب تک ادب اور احترام نہیں ہوگا، یہ عام شاعری سے بالکل ہٹ کے بات ہے. صحیح. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نعت خواں محنت نہیں کر رہے، انہیں گانے کی طرز بہت آسان لگتی ہے، وہ اس پہ لکھوا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو جو محنت کا اور صلاحیتوں کا اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں، مگر وہ الوی صاحب اس کا استعمال نہیں کر رہے. استعمال نہیں ہے، ان کو گائیڈنس نہیں ہے. ہاں، گائیڈنس وہ سوچتے ہیں وہ سن کے آئے، اچھا پھر ہو کیا رہا ہے یہ آپ سنیں. اب تو موبائل نے بہت سے مسئلے حل کر دیے. صحیح. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کھڑکی پہ ٹیپ ریکارڈ رکھ کے آپ وہاں کمپیئرنگ کر رہے ہیں، وہ آپ سے اشعار انہوں نے ٹیپ کر لیے. صحیح. اب جو ان کی سمجھ میں آیا ہاں وہ شعر پڑھ رہے ہیں. صحیح. وہ کہیں سے اصلاح نہیں لے رہے، اصلاح نہیں لے رہے، کہ جو ٹیپ میں جو لفظ انہوں نے سمجھا سن لیا وہ پڑھ وہ دیا، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا مطالعہ نہیں بالکل. صحیح. مطالعہ ہونا چاہیے، پھر خود اس پہ محنت کرنی چاہیے. یہی نعت خوانی کا ہے کہ وہ نعت ریکارڈ کر لیتا ہے، جہاں جاتا ہے اسے طرز اچھی لگتی ہے وہ آ جاتا ہے. فی زمانہ جو ہے کہ میڈیا نے بڑی ترقی کر لی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شعبے میں میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ جو آپ کے اس میں مقالے میں نے دیکھا کہ یہ نعتیہ صحافت، اس کے بارے میں کیا آپ نے کیا لکھا اس کے اندر؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں نعتیہ صحافت، تو آپ کو یہ سن کے بڑی مسرت ہوگی کہ نعت پر پہلا رسالہ پاکستان سے نکلا، اور وہ ادیب رائے پوری نے نوائے نعت کے نام سے الحمدللہ نکالا. پہلا نوائے نعت. صحیح. اور پھر دوسرا لاہور سے راجہ رشید محمود نے ماہنامہ نعت نکالا. صحیح. اور تیسرا کراچی سے تیسرا ماہنامہ حمد و نعت نکالنے کی سعادت مجھے حاصل. آپ کو شرف حاصل ہوا، جزاک اللہ. واہ. تو میں نے پاکستان میں نعتیہ صحافت، اس پہ بڑے آبجیکشن لگے کراچی یونیورسٹی میں، یہ نعتیہ صحافت کیا ہوتی ہے، اور بھائی آپ نے یہ کیا نکال لیا. تو میں نے پھر کہا کہ یہ مزاحیہ صحافت کیا ہوتی ہے، اسلامی صحافت کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ نعتیہ صحافت بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے یہ بتایا کہ جو رسائل و جرائد اس موضوع پہ آ رہے ہیں ان کی تعریف کرنا، ان کی تحقیق کرنا، یہ نعتیہ صحافت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو باب ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے پاکستان سے کتنے رسالے نکلے، کہاں کہاں سے نکلے، اب نکلتے ہیں یا بند ہو گئے. صحیح. تو میں نے تمام کی تفصیل دی ہے. واہ واہ، کیا بات، کیا بات. تو اسی کو میں اگر آپ کے اس موضوع سے جو آپ نے فرمایا کہ جو نعتیہ صحافت کہ بہت سے مجلے، بہت سے مضامین یہاں سے لکھے گئے، اور تذکرہ نگاری بھی اسی شعبے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کے حالات واقعات نثر کی صورت میں لکھنا. جی بالکل. اور اب ہمارا یہ پروگرام بزم عقیدت تقریباً اس کو بھی 8 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو یوں سمجھے کہ ہم نے بھی نعت، وہ انہوں نے تو لکھا، رسالے لکھے، تو ہم جو ہے کہ آپ کو آڈیو ویڈیو کے ذریعے نعت کے موضوع کے مطابق نعت کسے کہتے ہیں، نعت کے اثرات کیا ہیں، یہ تمام ڈیٹیل گزشتہ ہم 8 سالوں سے اس پروگرام میں پیش کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ آپ تشریف لائے، اور آج اس کمی کو جو خلا تھا آج وہ کمپلیٹ ہو گیا. نہیں، یہ محبت ہے آپ کی. ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ میڈیا نے جو اثرات مرتب کیے ہیں نعت پہ وہ صدیوں تک جائیں گے. اور میڈیا کے جو اثرات ہیں وہ اتنے مستحکم ہوتے ہیں کہ بچہ جب گھر میں وہ نعت سن رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. ماشاءاللہ. آپ 5-6 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہ کس شاعر کی نعت ہے، کہاں سے لکھی گئی ہے، مگر وہ سرکار کی نعت پہ جھوم رہا ہے، اسے کیف آ رہا ہے. سبحان اللہ. چھوٹے سے بچے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے تلاوت قرآن ہو یا سرکار کی نعت ہو، وہ جس لہن میں بھی پڑھی جائے گی اس کے اثرات یہ تو بچوں پہ بتا رہا ہوں مرتب ہوں، مگر بڑوں پہ بھی ہوتے ہیں. تو کیونکہ جب ایک جملہ کسی پر مرتب ہوتا ہے، اگر کسی کو ہم برا بولیں گے تو ڈیفینیٹ اس کا رسپانس آئے گا. تو جب
عام جملے کا رسپانس آئے گا تو یہ تو بات ہی ایسی ہے کہ اس کا تو آنا ہی آنا. کیا بات ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. آپ تشریف لائے اور آپ نے نعت کے ان موضوعات پر جو ہم کسی سے ڈسکس نہیں کر پائے, آج پہلی دفعہ آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ناظرین, اردو نعت پاکستان میں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا یہ مقالہ ہے اور انہوں نے اس مقالے کے اندر اردو کے نعتی ادب کے حوالے سے تمام موضوعات اس میں شامل کیے ہیں. پاکستان میں جب سے نعت گو شعراء ہیں, جب سے پاکستان کا قیام ہے اس کے بعد کے شعراء ہیں, اور پھر حال کے کون سے شعراء ہیں اس کا آپ نے اس کا ذکر کیا. اور شاعری میں صنف سخن جو جسے ہم کہتے ہیں کہ تمام ہی اصناف اس میں پائی جائیں, مثلث ہو, مقدس ہو, مخمس ہو, اور قطع ہو, رباعی ہو, یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. اور ہماری عربی نعت اس کے حوالے سے بات کی ہے, فارسی نعت کے حوالے سے بات کی ہے, اور مختلف موضوعات جو دنیا کے اندر نعت میں استعمال کی جاتی ہیں, اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں, وہ بھی آپ نے اس میں شامل کی ہیں. اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس مقالہ کو ضرور آپ اپنی لائبریری کی زینت بنائیے, اپنے پاس رکھیے, اور اردو نعت کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ ضرور اس میں کما کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر الوی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ نعت کے حوالے سے اور دوسرے موضوعات کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. اور تب تک کے لیے اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللهم صل على سيدنا